بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ڈیرہ جلال الدین اکبر، جو کہ تحصیل چونیا کے گاؤں محمدی پور کے قریب واقع ہے۔ یہ ایسا تاریخی مقام ہے کہ جس کے متعلق گاؤں میں پہنچنے کے بعد آپ کسی سے بھی اس ڈیرے کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اکبری ڈیرے کی طرف جانے والا راستہ کچی نرم مٹی کی وجہ سے ذرا مشکل بھی ہے اور انتہائی سنسان بھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر راستے میں گاڑی خراب یا پنکچر ہو جائے تو یہاں کوئی مکینک وغیرہ بھی نہیں مل سکتا، لہٰذا اسے دیکھنے کا ارادہ رکھنے والے سیاح ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں آنے کا پلان بنائیں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک حکومت کرنے والا جلال الدین اکبر ہندوستان کے مغلیہ سلطنت میں ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے دور میں مغلیہ سلطنت کو ایسا عروج بخشا کہ کیا کہنے، اور جیسا وہ تھا ویسا کوئی اور نہ ہو سکا۔ اور یہ جو ڈیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً 500 سال پہلے اکبر نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا، جس کا خاص مقصد یہاں آ کر شکار کرنا تھا۔ اب کچھ دوست سوچتے ہوں گے کہ اکبر کا تخت و تاج تو دہلی میں تھا اور وہ یہاں شکار کے لیے کیوں آتا تھا؟ یہ بات درست ہے کہ اکبر اور دیگر مغلیہ خاندان کے لوگ دہلی میں ہوتے تھے، مگر یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا علاقہ دریائے بیاس کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے شکار کے لیے انتہائی موزوں تھا، اور یہاں شکار بھی کافی آسانی سے مل جاتا تھا۔ یہی ایک خاص وجہ تھی کہ بادشاہ اکبر اپنی رعایا اور غلاموں کے ساتھ یہاں آتا اور شکار کرتا، اور جب آرام کرنا ہوتا تو پھر اس ڈیرے میں آ کر بیٹھ جایا کرتا، جسے خاص اسی مقصد کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ اکبری ڈیرہ بھی مغلیہ طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار دکھائی دیتا ہے۔ یہ ڈیرہ انتہائی نفاست اور خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی تعمیر میں باریک اور چھوٹی اینٹوں کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت ڈیرہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، مگر طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے انتہائی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں سونے، چاندی اور دیگر زیورات کی تلاش میں جگہ جگہ گڑھے کھود کر اس کی خوبصورتی کو مزید تباہ و برباد کر دیا ہے، اور آج یہ ایک ڈرونے کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ مگر زمانے کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی یہ ڈیرہ آج بھی دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی اور خاص طرز تعمیر کی وجہ سے متاثر کرتا ہے، اور اپنی آغوش میں آنے والے ہر شخص کا پرسکون ٹھنڈک سے استقبال کرتا ہے۔ یہ خوبصورت ڈیرہ کسی زمانے میں بادشاہ جلال الدین اکبر کے لیے پرسکون مقام ہوا کرتا تھا، مگر افسوس کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جہاں کبھی بادشاہ رہا کرتے تھے، آج وہاں لوگ اپنے مردہ جانور پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ جہاں کبھی خوشبوؤں اور پرسکون فضاؤں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، آج وہاں مردہ جانوروں کے جسم سے نکلنے والی بدبو اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مغلیہ سلطنت کے یوں تو 17 بادشاہ گزرے ہیں، مگر اعظم اور دی گریٹ کا لقب صرف جلال الدین اکبر کے حصے میں آیا۔
وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا دور حکومت سب سے لمبے عرصہ تک چلا، یعنی 50 سال تک وہ بادشاہ رہا، اور دوسری یہ کہ اس کے دور میں مغلیہ سلطنت کو جتنا عروج اور طاقت ملی وہ کسی اور کے دور میں نہ مل سکی، اور شاید اس عروج کی ایک وجہ یہ تھی کہ جلال الدین اکبر ایک محبت کرنے والا انسان تھا، جس پر اپنے اور غیروں نے بہت سارے الزامات لگائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ دین الہی کا ایجاد کرنے والا ہے، یعنی اسلام کے بعد کوئی نیا دین لے آیا ہے، لیکن اکبر کہتا تھا کہ میں کوئی نیا دین نہیں لے کر آیا، بلکہ میں تو تمام مذاہب کو ماننے والوں کا احترام کرتا ہوں اور سب کو اکٹھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے ایک عبادت خانہ بھی بنایا جہاں پہ ہندو، سکھ، یہودی، مسلمان اور آتش پرست سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنے اپنے طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اکبر پہ جہاں مسلمان اس بات سے ناراض تھے کہ یہ کوئی نیا دین لے آیا ہے، وہیں پہ ہندو بھی ناراض تھے کہ شاید یہ ہمارے دین کو بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اکبر ایک نرم دل بادشاہ تھا، جس کے دل میں باقی مذاہب کے لیے بھی رحم اور قدر تھی۔ یہ سارا کچھ شاید اس لیے تھا کہ اکبر چھوٹی عمر میں ہی تخت نشینی کے منصب پر آن بیٹھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک باپ کی وفات کے بعد اکبر محض 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ ان کے رشتہ دار اور باپ کے وفادار ساتھی بہرم خان نے اس موقع پر خوب ذمہ داری سنبھالی۔ اکبر چھوٹا تھا، دشمن اور حادثین ہر طرف سے حملہ آور تھے اور مختلف سازشیں کر رہے تھے، لیکن بہرم خان کی کمال دانش تھی کہ اس نے اکبر کو بچایا اور ریاست کے امور چلائے، اور جب تک اکبر بالغ نہ ہو گیا اس کا ہمدرد اور مددگار رہا۔ لیکن جب اکبر بالغ اور عقل مند ہو گیا تو اس نے تمام ریاستی امور خود دیکھنا شروع کر دیے، اور پھر اکبر کے ارد گرد دربار میں ہر مذہب اور رنگ و نسل کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ اکبری ڈیرے کے ارد گرد دریائی زمین تھی، اس لیے اس ڈیرے کو دریائی پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اس کو ذرا اونچائی والی جگہ پہ تعمیر کیا، مگر افسوس کہ دریائی پانی سے تو یہ محفوظ رہا، لیکن ظالم لوگوں نے اس کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اس کے پلر تک کھود دیے کہ شاید کہیں سے کوئی سونا چاندی مل جائے۔ خیر سونا چاندی تو کسی کو نہ مل سکا، مگر یہ خوبصورت تاریخی عمارت ظالم لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی۔ اس خوبصورت عمارت کی طرز تعمیر کو دیکھا جائے تو یہ اس انداز سے تعمیر کی گئی تھی کہ اس کے اندر کھڑے ہوں تو ہر طرف سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو چھو کر گزریں گی۔ اور یاد رہے کہ اکبر نے اپنی ساری زندگی محض جنگوں کی نظر ہی نہیں کی، بلکہ وہ زندگی سے لطف اٹھانے والا بادشاہ بھی تھا، اور اکبری ڈیرہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اپنے محلوں کو چھوڑ کے اس دریا کے کنارے اس نے یہ ڈیرہ قدرت کے عوامل سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنایا تھا، جہاں وہ اکثر شکار کے لیے آیا کرتا تھا۔ ہر زمانے میں کسی بھی انسان یا بادشاہ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اور ناقدین بھی۔ دونوں طرف کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
ہم اکبر کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا بادشاہ تھا، اس نے کیا اچھا کیا اور کیا برا، لیکن اس اکبری ڈیرے کو دیکھنے کے بعد ایک نصیحت تو ضرور ملتی ہے کہ جلال الدین اکبر کہ جس کے آنے سے پہلے بلند آواز کے ساتھ اتنا بڑا اور استقبالیہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، آج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بنایا گیا یہ ڈیرا آج ایسا بے آباد ہے کہ یہاں مردہ جانوروں اور بدبو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب اکبری ڈیرا اس طرح ہے تو سوچئے کہ اکبر کا جسم کہاں اور کس حالت میں ہوگا۔ خیر یہ حقیقت تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کب، کون، کس حالت میں اٹھایا جائے گا، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہاں شہنشاہ ہندوستان ہو یا وزیر اعظم پاکستان یا کسی ایک چھوٹے سے قصبے کا نمبردار چودھری ہو جو کہ اپنی جگہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہاں ہم سے بڑے بڑے شہنشاہ آئے اور چلے گئے، اس طرح سے بے نام و نشان ہوئے کہ آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ دراصل یہ بڑی بڑی تاریخی عمارتیں عبرت گاہ بھی ہیں جو انسان کو اپنی آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔